نمبردار کا نیلا، مصنف سید محمد اشرف۔ جب دولت اور اقتدار دونوں حاصل ہو تو بگڑی بات بنانے میں زیادہ زحمت نہیں اٹھانی پڑتی۔ ایک دن ٹھاکر اس فلسفے پر غور کر رہے تھے تو ان پر ایک عجیب و غریب انکشاف ہوا کہ جب سے وہ دیہات اور قبضے کی دولت کی حفاظت سے بے فکر ہوئے ہیں، سیاست اور تجارت میں خوب وقت دینے لگے ہیں۔ توجہ اور وقت دینے کی وجہ سے سیاست اور تجارت پہلے سے کئی گنا ترقی پر ہے، یعنی ان سب ترقیوں کے پیچھے نیلے کا ہاتھ ہے۔ انہیں یہ بات مضحکہ خیز محسوس ہوئی، مگر وہ جتنا غور کرتے اسی نتیجے پر پہنچتے کہ ان کی حالیہ ترقی میں نیلے کا بہت عمل دخل ہے۔ یہ بات بڑی حد تک صحیح تھی۔ دیہات اور قصبے دونوں میں لوگ ٹھاکر صاحب سے زیادہ نیلے سے خوف کھانے لگے تھے۔ لوگ جانتے تھے کہ ٹھاکر صاحب اگر براہ راست کسی کو کوئی گزند پہنچائیں گے تو اس کی داد فریاد ہے، لیکن نیلے کی کسی حرکت کی داد فریاد اس لیے نہیں ہے کہ اس کی حمایت میں ٹھاکر صاحب کے علاوہ بہت سے غیر جانبدار لوگ بھی شامل ہو جاتے تھے۔ کوئی نیلے کو برا کہہ کر خواہ مخواہ شراب بھی نہیں لینا چاہتا تھا، کیونکہ ٹھاکر صاحب نے مختلف لوگ کتھاؤں سے یہ ثابت کر دیا تھا کہ نیلا بھی گائے ماتا کے بہت ہی قریبی عزیزوں میں ہوتا ہے، یعنی تقریباً کزن جیسا۔ انہوں نے کزن کا ہندوستانی ترجمہ کر کے بھی بتایا تھا۔ آہستہ آہستہ صورتحال کچھ یوں ہو گئی کہ جو لوگ نیلے سے مضروب ہوتے تھے وہ بھی اس بات کا کھلم کھلا اعتراف نہ کرتے، مبادا انہی کی کوئی غلطی سامنے نہ آ جائے۔ صورتحال اس حد تک پہنچانے کے لیے کئی واقعات عالم ظہور میں پیش آئے، جن میں کچھ دیہات میں وقوع پذیر ہوئے اور کچھ واقعات کے لیے قدرت نے قصبے کا انتخاب کیا۔ دیہات میں گھڑی کے ٹھیک سامنے ننو کمار کی بیوہ اپنی 2 جوان بیٹیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ننو کمار کا پچھلے دنوں عارضۂ دق میں انتقال ہو گیا تھا۔ صبح 3 بجے اٹھ کر تینوں ماں بیٹیاں گدھوں کو لے کر نکل پڑتی اور دور دور کے تالابوں کی مٹی کھود کر گدھوں پر لاد لاد کر صبح منہ اندھیرے واپس آ جاتی، پھر گارا تیار کرتی۔ کمہار کی جوان بیٹیاں پنڈلیوں تک گارے میں کھڑی لہنگا ذرا ذرا سا اڑسے ہوئے پھاوڑے سے گارا نرم کرتی رہتی۔ ماں چاک پر بیٹھی برتن ڈالتی رہتی۔ 4-5 دن کی محنت کے نتیجے میں جب اتنے برتن بن جاتے کہ بھٹی سلگا کر پکائے جا سکیں تو اوپلوں کو بنیاد بنا کر پولے پولے ہاتھوں سے کچے کچے برتن اس انداز سے سجائے جاتے کہ ان کے بیچ سانس کی جگہ باقی رہے، تاکہ آگ کی گرمی کی لہریں درمیان سے گزر کر تمام برتنوں تک پہنچ سکیں۔ ٹھاکر کے چھوٹے بیٹے اونکار کو کمہار کی بڑی بیٹی کے برتن بہت پسند تھے، مگر وہ اونکار کو ہاتھ لگانا تو ایک طرف نظر بھر کر دیکھنے بھی نہیں دیتی تھی، پلو سے چھپائے رکھتی تھی۔ اونکار اکثر گھڑی کی 4 دیواری کے دروازے میں مونڈھا ڈال کر بیٹھ جاتا اور 10 قدم دور گارے میں ابھرتے ڈوبتے کمار کی لونڈیوں کے پیر تاکتا رہتا۔ ساملے پاؤں اور اجلے تلوے گارے میں ڈوبتے اور ابھرتے۔ اسی رفتار سے اونکار کا دل بھی ڈوبتا اور ابھرتا۔ وہ بیٹھا دیکھتا رہتا کہ لڑکیاں اس کی طرف سے منہ پھیر کر گارا اپنے پیروں سے دبا دبا کر نرم کر رہی ہیں۔ وہ وہیں بیٹھا بیٹھا گارے کی طرح نرم ہو جاتا اور اپنے اندر مختلف شکلوں کے برتن ڈھلتے محسوس کرتا رہتا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ بڑکی نے گارے کے چھینٹوں سے بچنے کے لیے اپنا لہنگا تھوڑا سا اونچا کر کے نیفے میں اڑس لیا۔ اونکار اس کا بدن پیچھے سے دیکھ رہا تھا۔ میلے میلے الجھے بالوں کے نیچے چمکتی ہوئی سانولی گردن کے نیچے دبلی پتلی سڈول کمان کی طرح کھچی ہوئی کمر، پشت کے نیچے گارے کو تھپکی دیتے پیروں کی دھمک سے ہلتے ہوئے کولے، پیوند لگا لہنگا اور گھٹنوں کی پشت کا پنڈلی کا سب سے اوپر کا حصہ۔ اونکار کو معلوم تھا کہ بڑکی کی شادی پڑوس کے گاؤں میں طے ہو چکی ہے۔ لڑکا بھی ذات کا کمہار ہے اور انٹر کا امتحان دے رہا ہے۔ اونکار کسی بھی قیمت پر بڑکی کو شادی سے پہلے 1 رات کے لیے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ پرتاپ نے اسے اشاروں میں منع بھی کیا تھا
کہ اس میں پتا جی کی عزت کا سوال ہے، لیکن اونکار پر روزانہ گارے کی تھپکی کا جادو چڑھ چکا تھا۔ آج اس نے پہلی بار بڑکی کو اپنے آپ سے بے خبر اتنا کھلا ہوا دیکھا تھا۔ اس نے موٹر سائیکل اٹھائی اور قصبے میں جا کر راکیش کو پوری بات بتائی۔ ٹھاکر اودل سنگھ آج شہر گئے ہوئے تھے۔ دونوں نے شام تک بیٹھ کر حویلی میں شراب پی اور رات گئے۔ موٹر سائیکل پر ایک اور ہم مشرب رمیش کو بٹھا کر واپس آئے۔ موٹر سائیکل ایکھ کے ایک کھیت میں چھپا دی۔ جاڑا بہت تیز تھا اور کوہرا بھی تھا۔ جگہ جگہ گاؤں کا دھواں کوہرے میں مل کے گاڑھا ہو کر ہوا میں معلق کچھ کچھ ٹھوس ہو گیا تھا۔ گاؤں سو چکا تھا، لیکن گاؤں کے سونے کا مطلب خاموشی نہیں ہوتا۔ چھپر تلے بندھی بھینسیں ایک دوسرے سے بدن رگڑتی رہتی ہیں۔ ایستادہ گائیں سوتے سوتے آنکھ کھول کر ڈکارنے لگتی ہیں، اور بے خواب کتے ایک دوسرے پر غرہ غرہ کر بے ضرر جھپٹے کرتے رہتے ہیں۔ پہلے تو یہ تینوں چپ چاپ گھڑی میں داخل ہوئے۔ چار دیواری کے پاس ہی نیلا جگالی کر رہا تھا۔ دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور سینگ آگے کر کے سر نیچا کر کے پینترے بدلنے لگا۔ اونکار نے دھیرے سے سیٹی بجا کر پاس جا کر اسے تھپکی دی۔ دونوں کو اندر لایا۔ پرتاپ بھی شہر گیا ہوا تھا۔ اس کے کمرے میں اونکار کے دوستوں نے جھانکا۔ ہلکی چاندنی میں کھڑکی کے قطلے ایک جوان عورت کے بدن پر پڑ رہے تھے۔ یہ کون مال ہے؟ رمیش نے اونکار سے پوچھا۔ چپ سالے، بھابھی ہے۔ راکیش اور رمیش بے ڈھنگ کے بن سے شرمندہ شرمندہ ہنس رہے تھے۔ تینوں نے اونکار کے کمرے میں بیٹھ کر منصوبے کو آخری شکل دی۔ تھوڑی دیر بعد رمیش نیلے سے بچتا ہوا گھڑی کے دروازے سے نکلا۔ کمار کی بیوہ کے جھوپڑے میں چند گدھے بندھے خاموش کھڑے تھے۔ جھوپڑے کے پاس آ کر رمیش نے آواز دی، مائی او مائی۔ کو ہے؟ اندر سے آواز آئی اور چاندنی کے ہلکے زیور بجنے لگے۔ لڑکیاں بھی اٹھ گئی تھیں۔ تینوں نے ایک ساتھ آ کر بانس کا ٹٹر ہٹایا۔ میں لکھن ہوں، خلیل پور سے آیا ہوں۔ تمہارے ہوئے والے جمائی پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دو ہے، تمہیں بلایو ہے۔ ہے ری دیا کہہ کر تینوں رونے لگی۔ بڑی بیٹی نے احتیاط کی کہ آواز زور سے نہ نکلے۔ لکھن نے مشورہ دیا کہ ماں اور چھوٹی بیٹی چلی چلیں۔ بڑی کی سگائی ہو چکی ہے اور اس کا اس گاؤں میں، خاص طور سے اس گھر میں جانا ٹھیک نہ ہوگا۔ بڑی بیٹی کو اکیلے جھونپڑے میں چھوڑنا بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ لکھن نے مشورہ دیا کہ گھڑی میں بڑی بہو کے پاس چھوڑ دیا جائے۔ بڑی بہو نے اندر کا دروازہ کھول کر پہلے تو واقعے پر افسوس کا اظہار کیا، پھر بڑکی کو اپنے کمرے میں بلا کر زمین پر بچھونا دے کر لیٹنے کو کہا۔ کمہار کی بیوہ اور چھوٹی بیٹی لکھن کے ساتھ گاؤں کی حد سے نکل گئے۔ سیاست داں باپ کے بیٹے کا منصوبہ بڑا چست اور درست تھا۔ لکھن نے گاؤں سے باہر آ کر ان دونوں ماں بیٹی کو گھوسے مار مار کر قابو کیا، اور سرد رات تلے آموں کے ایک اجاڑ باغ میں، جس کی نشاندہی اونکار نے کر دی تھی، ٹیوب ویل کے کمرے میں رسی سے باندھ کر منہ میں کپڑا ٹھونس کر ڈال دیا۔ چلتے چلتے اس کے دل میں رحم آیا تو بہت سا پیال اٹھا کر دونوں پر ڈال دیا۔ لکھن اب دوبارہ رمیش بن چکا تھا۔ اس نے گھڑی کے دروازے کے پاس آ کر آوازیں دیں۔ اونکار اپنے کمرے سے زور سے چلاتا ہوا نکلا، آتا ہوں، کون؟ نیلے کی بہترین کارکردگی کی وجہ سے پہرے کے نوکر اپنی مڑیا میں پیال اوڑے سو رہے تھے۔ بھابھی نے گھبرا کر کھڑکی پر آ کر پوچھا، کون ہے اونکار؟ دیکھتا ہوں بھابھی۔ دروازے پر آ کر اس نے دھیمی آواز میں رمیش کی پوری کارکردگی کا احوال سنا، اور بھابھی کے کمرے کی کھڑکی کے پاس آ کر بولا، برابر کے گاؤں سے ایک آدمی آیا ہے، وہاں پتا جی کے دوست یادونا صاحب پر کسی نے حملہ کر دیا ہے، مجھے بلایا ہے، جاؤ بندوق لے جانا۔ تینوں گاؤں سے باہر آ کر کچھ دیر تک ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے رہے۔ بوتل کھول کر ایک ایک گلاس شراب اور پی۔
اور آخری مرحلے کی طرف بڑھے۔ ان کا رخ گھڑی کی طرف تھا۔ صدر دروازے کے بجائے ٹوٹی ہوئی دیوار سے داخل ہوئے۔ اونکار چھپا رہا۔ دونوں نے آگے بڑھ کر آواز دی، اونکار، اونکار بھائی۔ بھابھی گھبرائی، آنکھیں ملتی ساڑی برابر کرتی ہوئی اٹھی، کھڑکی پہ آ کر پوچھا، کون ہو؟ یادونا صاحب پر حملہ ہوا ہے، اونکار بھائی کو بلایا ہے۔ ابھی تو اونکار وہیں گئے ہیں، گاؤں سے نکلے ہی ہوں گے۔ اچھا تو ہم چلتے ہیں، آپ کے گھر میں ٹارچ ہوگی، بیٹری؟ ہماری ٹارچ راستے میں گر پڑی، دگڑے پر بہت پانی ہے، موٹر سائیکل پھنس جائے گی۔ ابھی لاتی ہوں۔ اندر بڑکی جو سب سن رہی تھی بھابھی سے لپٹ گئی۔ موہے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈرو مت، کبھی کبھی اچانک چاروں طرف سے مصیبت آ جاتی ہے۔ بھابھی نے اسے دلاسا دیا۔ اس نے دروازہ کھول کر ہاتھ بڑھا کر ٹارچ دینا چاہا۔ رمیش نے بھابھی کے ہاتھ کے بجائے کندھا پکڑ کر جھٹکے سے کھینچا، اور اس سے پہلے کہ وہ چیخ سکے، منہ پر دوسرا ہاتھ رکھ کر اندر داخل ہو کر پلنگ پر گرا کر قابو کر لیا۔ بھابھی پلنگ پر ٹانگیں مارتی رہی۔ بڑکی منہ پھاڑے یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ راکیش نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور ارہر کے پودوں کے گھٹے کی طرح باندھ کر ڈال دیا۔ بھابھی مضبوط بدن والی نئی عمر کی عورت تھی۔ ابھی پچھلے ہی سال شادی ہوئی تھی۔ اسے قابو کرنے میں زیادہ وقت لگا کیونکہ ایک ہاتھ سے منہ دبائے رکھنا بھی ضروری تھا۔ اس درمیان اونکار اندھیرے میں کھڑا نیلے کو تھپکیاں دیتا رہا۔ رمیش نے بھابھی کو باندھ کر منہ میں کپڑا ٹھونس دیا۔ رمیش کی سانس بھی اکھڑ گئی تھی، کچھ تو طاقت آزمانے کی وجہ سے اور کچھ بھابھی کا گرم و گداز بدن دیر تک جکڑے رہنے کی وجہ سے۔ راکیش نے بڑکی کو کندھے پر اناج کی بوری کی طرح ڈالا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ بھابھی بھی آنکھیں پھاڑے سارا منظر دیکھتی رہی۔ لالٹین بجھ گئی تھی۔ چاندنی جالی دار کھڑکی سے چھن چھن کر آ رہی تھی۔ بھابھی نے دیکھا کہ اسے قابو کرنے والا ابھی تک کھڑا اسے غور سے دیکھ رہا ہے اور ہولے ہولے ہانپ رہا ہے۔ وہ پیش آنے والے واقعے سے بے چین ہو کر بندھے بندھے تڑپنے لگی۔ اس کی ساڑی گھٹنوں سے اوپر سرک آئی تھی اور مدھم چاندنی میں اس کی پنڈلیاں دیوالی کی موٹی موٹی موم بتیوں کی طرح چمک رہی تھی۔ ہانپنے کی وجہ سے سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ رمیش نے کھڑے کھڑے کچھ سوچا۔ کھڑکی سے جھانک کر راکیش نے سرگوشی میں باہر سے کہا، ابے جلدی کر، کیا کر رہا ہے؟ آ رہا ہوں بے۔ یہ کہہ کر اس نے یاد کیا کہ 2-3 گھنٹے پہلے ہی اس نے بندھی ہوئی عورت کو مال کہا تھا۔ وہ اس پر جھکا اور اسے گھورتا رہا۔ کھڑکی سے ہوا کا ایک جھونکا آیا جس نے نشہ کچھ ہلکا کیا۔ وہ واپسی کے لیے مڑا، پھر کچھ سوچ کر پلٹا، اور اس خیال سے کہ یہ عورت اس کی بدماشیوں کے یار اونکار کی بھابھی ہے، اس نے ہاتھ بڑھا کر ساڑی پیروں تک سرکا دی۔ رات بہت اندھیری تھی۔ باہر نکل کر تینوں کمہار کے گھر تک آئے اور اونکار بڑکی کو لے کر اس کے جھونپڑے میں گھس گیا، اور دونوں باہر اندھیرے میں چھپ کر پہرا دیتے رہے۔ رمیش دھیمی دھیمی آواز میں راکیش کو اپنی تازہ فتوحات کا واقعہ سناتا رہا، جسے سن کر راکیش دھت دھت کرتا رہا۔ لیکن جیسے ہی رمیش خاموش ہوتا، راکیش اس کا چہرہ دیکھنے لگتا۔ پھر کیا ہوا؟ اونکار نے زمین پر پڑے پیال پر بڑکی کو ڈال دیا اور اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور اپنے سر سے مڑاسا کھول لیا۔ اندر اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اس نے ماچس جلا کر بڑکی کو غور سے دیکھا۔ اسے کچھ مایوسی سی ہوئی۔ دور سے یہ جتنی جاندار نظر آتی تھی اتنی تگڑی نہیں تھی۔ اس نے ماچس دوبارہ جلائی اور اس کے سانولے پیر اور اجلے تلوے دیکھے۔ پاؤں سانولے تھے اور تلوے اجلے، لیکن ایڑیوں میں مٹی اور پانی کے مسلسل برتاؤ کی وجہ سے دراڑیں سی پڑ گئی تھیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اندھیرے میں بڑکی کو ٹٹولا۔ بڑکی بھڑکنے لگی۔
آنکھوں پر پٹی اور منہ میں کپڑا ہونے کی وجہ سے چہرے کی حیت عجیب سی ہو گئی تھی، لیکن اتنی بدحیت نہیں کہ اونکار کا جوش ٹھنڈا پڑ جائے۔ چھپر کا ٹٹر لگا کر وہ تینوں کھیتوں تک آئے، جہاں ایکھ میں موٹر سائیکل چھپا کر رکھی تھی۔ رمیش کو رخصت کیا اور اندازہ کرنے لگا کہ وہ اپنے گاؤں سے ماں باپ کے گاؤں جانے اور وہاں سے آنے میں زیادہ سے زیادہ کتنی دیر لگ سکتی ہے۔ اتنا ہی وقت گزار کر وہ گھڑی پہنچنا چاہتا تھا، جہاں بھابھی بندھی ہوئی اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ گھڑی میں آ کر بھابھی کے کمرے میں پہنچ کر بھابھی کو اس حالت میں دیکھ کر اس نے وہ ساری حرکات کی جو ایسے موقع پر اسے کرنی چاہیے تھیں۔ بھابھی منہ کا کپڑا نکلتے ہی رونے لگی۔ جب اس نے پوری بات بتا کر بھی رونا جاری رکھا، اونکار کو شک ہوا کہ رمیش نے بھابھی کے ساتھ کوئی بدتمیزی تو نہیں کی ہے۔ بھابھی کی گردن کے نیچے اسے نیل کا نشان نظر آیا۔ اس کا سارا نشہ اتر گیا۔ پھر اس نے کریت کر ڈاکوؤں کی حرکتوں کے بارے میں پوچھا۔ بھابھی اسے بڑی مشکل سے یقین دلا پائی کہ اس کی عزت پر آنچ نہیں آ پائی۔ اونکار نے بھابھی کو بتایا کہ یہ سب منصوبہ بند سازش تھی۔ یادو نصاب پر کوئی حملہ نہیں ہوا تھا۔ ان کے گاؤں پہنچنے سے پہلے ہی وہ آدمی راستے میں کسی کام کا بہانہ کر کے دوسرے راستے پر ہو لیا تھا۔ میں بھی ان کے گاؤں تک نہیں گیا تھا۔ گاؤں کے باہر یادو صاحب کی خیریت مل گئی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی اور چکر ہے، وہیں سے بھاگا بھاگا آ رہا ہوں۔ اونکار نے محسوس کیا کہ وہ اگر چاہے تو جاسوسی اپنیاس لکھ سکتا ہے، لیکن بھابھی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ لوگ بڑکی کو بھی اٹھا لے گئے۔ سامنے والی لڑکی کو؟ آخر وہ کون لوگ تھے اور انہوں نے ایسی ہمت کیوں کی؟ گھر میں چوری بھی نہیں ہوئی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اونکار نے سر پر ہاتھ رکھ کر بھابھی کے سامنے نوٹنکی کی۔ صبح سب سے پہلے کمہار کی بیوہ اور چھوٹی بیٹی گاؤں میں داخل ہوئیں، جنہیں رگھوبیر باغ والے نے ٹیوب ویل کے کمرے سے آزاد کیا تھا۔ ان دونوں نے بڑکی کو جھونپڑے میں پا کر اوپر والے کا شکر ادا کیا۔ بھابھی نے تینوں کو بلا کر پوچھا، یہ سب کیا چکر تھا؟ تینوں آنکھیں پھاڑے بھابھی کو دیکھتی رہیں۔ 9 بجے تک پولیس رپورٹ کر دی گئی۔ رپورٹ اونکار نے کی تھی کہ بڑکی کے ہونے والے پتی کے کچھ دوستوں نے یہ سب حرکت کی ہے تاکہ اس کا پتی شادی سے پہلے ہی اس کا استعمال کر سکے۔ واقعات کے تانے بانے اس طرح بٹھائے گئے تھے کہ کیس خاصا جاندار لگنے لگا۔ کم از کم چوکی کے دیوان کا تو یہی خیال تھا۔ اونکار نے موٹر سائیکل کی چوری کی رپورٹ بھی لکھائی۔ موٹر سائیکل رمیش اور راکیش کی مدد سے پھر گنے کے کھیت میں چھپائی گئی، جو تیسرے دن سویرے برآمد ہو گئی۔ بڑکی کا میڈیکل ہوا، جس میں طرح طرح کی ایذا رسانی کے بعد عصمت دری ثابت ہوئی۔ کمہار کی چھوٹی بیٹی کا بھی میڈیکل ہوا، لیکن اس کی رپورٹ ٹھیک آئی، جس پر گاؤں والوں نے ڈاکٹروں کی ملی بھگت کا الزام لگایا۔ بڑکی کا ہونے والا پتی کالج سے آتے وقت گرفتار ہوا۔ حوالات ہی سے اس نے اعلان کر دیا کہ اس کی سگائی اب ٹوٹی سمجھی جائے۔ وہ میڈیکل رپورٹ کے بارے میں سن چکا تھا۔ البتہ وہ چھوٹی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، اس نے اپنے ماں باپ کو یہی کہہ کر ڈھارس دی۔ اس کے ماں باپ نے اس کا پیغام کمہار کی بیوہ تک پہنچایا۔ کمہار کی بیوہ کے چھپر کے اندر بڑکی بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی۔ برابر میں اس کی بہن چھٹکی انٹر پاس دولہا کے خیال میں مگن سامنے کھڑے گدھوں کو دیکھ رہی تھی۔ ماں کچے برتن احتیاط سے اٹھا کر ایک دوسرے پر جما رہی تھی۔ سامنے گھڑی کے دروازے سے گھڑی کا صحن نظر آ رہا تھا، جہاں نیلا کھڑا اپنے کانوں کی نوکوں کو ہوا کی سمت میں ٹیون کر رہا تھا۔ بڑکی اچانک سوچتے سوچتے ہنسنے لگی۔ اس کی بہن نے اسے اچنبھے سے دیکھا۔ کیوں ہنسی بڑکی؟ بس ایسے ہی۔ بتانا، میں سوچ رہی تھی میری سہاگ رات اپنے ہی گھر میں ہو گئی۔ بڑکی یہ کہہ کر پھر ہنسی۔ چھٹکی خاموش ہو گئی۔ سامنے جیپ آ کر رکی اور نمبردار اودل سنگھ اترے۔
تیر کی طرح سیدھے اندر گئے، کمرے کے باہر کھڑے ہو کر کھڑکی کے راستے بہو سے تسلی کے کچھ جملے کہے، اونکار کو بلا کر حالات کا براہ راست علم حاصل کیا، پھر پہرے کے نوکروں کو بلا کر جوتے لگوائے۔ جوتے کھا کر انہوں نے اقرار کیا کہ وہ اس رات اس لیے سو رہے تھے کہ جب سے نیلا بڑا ہوا ہے وہ گھڑی میں چور تو چور پڑوسیوں تک کو نہیں آنے دیتا، اس لیے انہیں کوئی ڈر نہیں تھا کہ نیلے کے ہوتے ہوئے کوئی ایسی ہمت کر سکے گا۔ شہر سے قصبے اور قصبے سے دیہات تک آنے میں اودل سنگھ نے صرف اس بات پر غور کیا تھا کہ علاقے میں کس کی اتنی مجال ہوئی کہ ان کی گڑھی میں داخل ہو کر ان کی بہو کو باندھ کر پناہ لینے والی لڑکی کو اٹھا سکتا ہے۔ اس بات پر انہوں نے غور ہی نہیں کیا تھا کہ نیلے کے ہوتے ہوئے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ احساس ہوتے ہی انہوں نے خود کو اندر سے بہت کمزور محسوس کیا۔ کیا نیلا چوکیداری کے کام میں نکما ہو گیا؟ کیا واقعی یہ نکما ہو گیا؟ انہوں نے باہر آ کر نیلے کے پاس کھڑے ہو کر اسے بغور دیکھا۔ وہ ان کا ہاتھ چاٹنے لگا۔ آج اودل سنگھ کو اس پر پیار نہیں آیا۔ اس کی زبان کے کانٹے ان کے ہاتھ میں چبھے۔ انہوں نے اس کا منہ پکڑ کر ایک طرف کر دیا اور اندر آ کر دالان میں خاموش لیٹ گئے۔ اس کا مطلب ہے اب کوئی بھی گڑھی یا حویلی میں داخل ہو کر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے میں اب پھر گھڑی اور حویلی کی حفاظت کی پابندی میں پھنس جاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے اس نیلو کو پالنا بیکار گیا۔ اونکار باپ کو خاموش دیکھ کر ان کے پاس آ گیا اور مونڈے پر بیٹھ گیا۔ یہ کام کمہار کے جمائی کا نہیں ہو سکتا، انہوں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اونکار سمجھا باپ سوال کر رہا ہے۔ اس نے سمجھاتے ہوئے کہا، پتا جی ہو نہ ہو اس کے کسی ناتے دار کا کام ہے۔ وہاں اتنی رات کو کمار کے گھر آ کر کوئی انت جگہ کا آدمی ایسی ہمت نہیں کر سکتا۔ تم نے رپورٹ کیوں لکھوائی؟ میرے آنے کی راہ تو دیکھتے۔ اونکار چپ رہا۔ رپورٹ سے بدنامی بھی تو ہوئی۔ بدنامی تو نہیں، بھابھی کو کسی نے گنڈوں نے کچھ نہیں کیا، حالانکہ وہ ان کی گردن کے نیچے ایک موٹا سا نیل کا نشان دیکھ چکا تھا۔ بہو کی بات نہیں گدھے، اصل بات یہ ہے کہ لوگ اب گھڑی میں گھسنے سے ڈریں گے نہیں۔ میں ہوتا تو نہ رپورٹ ہوتی نہ بڑکی کا رشتہ ٹوٹتا، پھر گنڈوں کا پتہ کیسے چلتا؟ اب چل گیا کیا؟ انہوں نے غرا کر پوچھا۔ تھوڑی دیر بعد اونکار اٹھ گیا۔ اودل سنگھ بے چینی سے کروٹیں بدلتے رہے۔ اچھی خاصی ٹھنڈ پڑ رہی تھی۔ بہو نے رضائی لا کر پائنتی پر رکھ دی مگر انہوں نے اڑی نہیں۔ باہر آ کر دیکھا تو نیلا زمین پر بیٹھا بھوسے کا ایک چھوٹا سا ڈھیر لگ رہا تھا۔ انہیں نیلے سے اچانک بیزاری سی محسوس ہوئی۔ گھڑی کے دروازے پر بڑکی داخل ہوئی اور سیدھی بہو کے پاس چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد بہو گھونگھٹ کاڑ کر بڑکی کا ہاتھ پکڑ کر ان کے پاس آئی۔ یہ کہتی ہے کہ جس آدمی نے اس کی ماں کو جھوٹے حادثے کی خبر دی تھی وہی آدمی گھڑی میں بھی آیا تھا۔ یہ اسے آواز سے پہچانتی ہے، اور جب وہ اسے باندھ رہا تھا تو اس نے اس کی صورت بھی دیکھی تھی۔ کیا اسی نے اس کی عزت لوٹی؟ نہیں، وہ کوئی اور تھا، بہو نے دھیرے سے جواب دیا۔ اس کا قد کاٹھی؟ بڑکی نے نظر نیچے کر کے اس آدمی کا حلیہ بتایا اور بتایا کہ اس کے ماتھے پر گھاؤ کے 2 نشان تھے۔ بہو نے بھی سر ہلا کر اس کی تصدیق کی۔ تو نے اس آدمی کو بھی دیکھا جس نے تیرے ساتھ چھیڑخانی کی تھی؟ اودل سنگھ نے گاؤں کی لڑکی سے ذرا نرم الفاظ استعمال کیے۔ نہیں بابوجی، میری آنکھوں پر پٹی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ سسکنے لگی۔ بہو اسے لے کر اپنے کوٹھے میں چلی گئی۔ ٹھاکر اودل سنگھ کسی گہری سوچ میں پڑ گئے۔ انہیں رہ رہ کر نیلے کے نکمے پن پر تاؤ آ رہا تھا۔ شام کو سورج ڈوبنے کے بعد وہ قصبے کی طرف چلے گئے۔ حویلی میں بھی انہیں ٹھیک سے نیند نہیں آئی۔ صبح ہوتے ہی انہوں نے تھانے دار صاحب کو ناشتے پر بلایا۔ اسے آنے میں دیر ہوئی تو ان سے صبر نہیں ہو سکا۔ املی کے درخت کے نیچے ایک میز اور 3 کرسیاں پڑی تھیں۔ تھانے دار نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا اور پھر وہ رجسٹر غور سے پڑھنے لگا، جس میں پڑھنے کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی۔
کیونکہ سارے اندراجات اس نے اپنے ہاتھ سے کیے تھے۔ تھوڑی دیر مصروف رہنے کے بعد اس نے بڑی لگاوٹ سے پوچھا، نمبردار جی کیا پیو گے، چائے یا کافی؟ اماں چھوڑیے چائے کافی، آپ ناشتے پر نہیں آئے۔ تھانے دار نے علاقے کے چوروں، ڈاکوؤں اور غنڈوں کو ماں کی ایک ہی گالی میں باندھتے ہوئے انہیں بتایا کہ پولیس کو کچھ کاغذی کام بھی کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے رازداری کے انداز میں تھانے دار کو بتایا کہ جو غنٹے گڑھی میں داخل ہوئے تھے ان میں ایک کے ماتھے پر زخموں کے 2 نشانات تھے۔ وہ کل ملا کر 3 تھے، لیکن گھڑی میں صرف 2 آئے تھے، حالانکہ اصلی کام تیسرے نے کیا تھا۔ تھانے دار نے کچھ پرانے رجسٹر نکالے، بڑے منشی کو بلا کر سرگوشیاں کی، 1-2 سپاہیوں کو ہمراز بنایا۔ آپ شام کو تکلیف کرو تو میں ایسے 3-4 لوگوں کو حاضر کر سکتا ہوں۔ شام کو جب وہ دوبارہ تھانے میں آئے تو اس وقت بجلی چلی گئی تھی۔ بڑی بڑی 2 لالٹینیں جل رہی تھیں اور ان لالٹینوں کی روشنی میں 3 لونڈے ڈنڈے کھا رہے تھے۔ تھانے دار نے انہیں بتایا کہ یہ گلفام کنجڑے کا بڑا بھائی ہے جمعراتی، یہ رام چندر تیلی کا داماد ہے للو، اور یہ ہے کلو پہلوان کا لونڈا ونود۔ اب آپ پہچانیے۔ نمبردار اودل سنگھ ششو پنج میں پڑ گئے تھے۔ تھانے کے پھاٹک پر لونڈوں کے عزیز رشتہ دار آ کر جمع ہو گئے تھے۔ ان میں کچھ لوگ قصبے کے مقامی وکیلوں کو لے کر آئے تھے۔ تھانے دار صاحب نے وکیل حضرات کو کرسیاں پیش کیں۔ اتنے میں حویلی سے نوکر نے آ کر اودل سنگھ سے کہا کہ انہیں ترنت حویلی میں بلایا گیا ہے۔ وہ فوراً جیپ میں بیٹھ کر حویلی پہنچے۔ وہاں بھی بجلی نہیں تھی۔ بڑے پھاٹک میں داخل ہو کر جیسے ہی وہ صحن میں آئے، ایک آدمی نے اندھیرے سے نکل کر ان کے پیر پکڑ لیے۔ وہ اس کی شکل نہیں دیکھ سکے۔ کون ہے؟ ابے کون ہے؟ کیا بات ہے؟ کیا میاں مر گئی؟ ایسے ہی سمجھو بابو جی، صبح سے 2 دفعہ پولیس دوش دے چکی ہے۔ وہ ان کا پیر پکڑے پکڑے دالان تک آیا جہاں لالٹین جل رہی تھی۔ اودل سنگھ بھی 1.5 ٹانگ سے چلتے ہوئے آئے اور لالٹین کی روشنی میں دیکھا کہ جو آدمی ان کے پیر پکڑے ہوئے تھا اس کے ماتھے پر گھاؤ کے 2 نشان واضح تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ تھانے میں پہنچے اور انہوں نے گلفام کے بڑے بھائی جمعراتی کی نشاندہی کی، کیونکہ وہ امرودوں والے واقعے کے بعد اودل سنگھ کے پورے خاندان کا دشمن ہو گیا تھا۔ باقی 2 چھوڑ دیے۔ جمعراتی کے وکیل محمد عمر نے جمعراتی کو کونے میں لے جا کر سمجھایا وہ جرم قبول کر لے تاکہ حوالات کی مار سے بچ سکے۔ ضمانت ہو جائے گی۔ پورا معاملہ 2000 میں طے ہوا۔ ٹھاکر اودل سنگھ قصبے میں نہیں رکے۔ ان کے چہرے پہ سرخی چھلک آئی تھی کہ جیسے کئی گلاس بھر کے تاڑی پیلی ہو۔ وہ دگڑے پر تیزی سے جیپ چلاتے ہوئے گاؤں پہنچے۔ رات ہو چکی تھی۔ گھڑی کا دروازہ نوکروں نے کھولا۔ سامنے سے نوکر ہٹے تو ان کے پیچھے نیلا کھڑا تھا۔ اودل سنگھ نوکروں کو گالیاں دیتے ہوئے نیلے سے لپٹ گئے۔ وہ ان کی گردن اپنی کانٹوں والی زبان سے چاٹتا رہا، جو اس وقت اودل سنگھ کو پھولوں کی پنکھڑیوں کی طرح نرم لگ رہی تھیں۔ اونکار کو جگایا، اسے کوٹھے میں بلایا۔ جب وہ اونکار آدھے گھنٹے بعد باہر نکلا تو پہرے کے نوکروں نے اسے قریب سے دیکھا۔ اس کے گال پر انگلیوں کے 5 نشان بہت واضح تھے، مگر وہ چہرے سے خوش اور مطمئن لگ رہا تھا، بلکہ ایک نوکر نے اسے آہستہ آہستہ ہنستے ہوئے بھی سنا۔ اونکار کے سینے پر ایک ہلکا بوجھ تھا، لیکن گال کے ایک چانٹے میں اتر گیا تھا۔ صبح اٹھ کر اودل سنگھ نے آدھے سیر کھوئے کے پھیکے پیڑے بنا بنا کر نیلے کے منہ میں ڈالے اور آدھا سیر سرسوں کا خالص تیل پلایا۔ پیڑے کھا کر اور تیل پی کر وہ اچھلنے لگا اور پھر چلا تو ایسے چلا کہ عام طور پر نیلے اس طرح نہیں چلتے۔ گاؤں کے پرائمری پاٹھشالہ کے بوڑھے ہیڈ ماسٹر نے، جو باقی 3 ماسٹروں کا کام بھی خود دیکھتے تھے، اس بات پر حیرت کی کہ نیلا کھویا کھاتا ہے اور سرسوں کا تیل پیتا ہے۔ اس پرکار کی کھاد سے جنگل کا جانور اندر سے بگڑ جاتا ہے۔ ٹھاکر اودل سنگھ نے ان کی بات سنی انسنی کر کے جیپ اسٹارٹ کی اور ڈیزل کا دھواں ہیڈ ماسٹر کے چہرے پر دیر تک ناچتا رہا۔
نیلا اور زیادہ تگڑا ہو گیا تھا، پورا دھڑ سیاہ ہو چکا تھا اور سینگ موٹے ہو گئے تھے۔ اب وہ آزادی سے کسی کی مدد کے بغیر گاؤں سے قصبے اور قصبے سے گاؤں تک آپ ہی آپ چلا جاتا۔ راستے میں فصل کے اندر سے ہو کر آنے میں اسے خاص لطف ملتا۔ فصل بڑی ہو تو زیادہ نقصان نہیں ہوتا تھا، لیکن اگر چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے تو نیلے کے کھروں کی پوری پگڈنڈی بن جاتی اور اس حصے کی فصل بری طرح ماری جاتی۔ کسانوں نے ایک آدھ بار دبی زبان سے شکایت کی۔ اودل سنگھ ان کی تالیف قلب کے لیے کہہ دیتے کہ میں اسے سمجھا دوں گا۔ جس وقت وہ یہ کہتے، انہیں یہ احساس نہ ہوتا کہ وہ ایک جانور کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں۔ مزے کی بات تو یہ تھی کہ جو لوگ یہ سنتے انہیں بھی احساس نہ ہوتا کہ یہ بات ایک جانور کے بارے میں کہی جا رہی ہے۔ دیوالی انہوں نے اپنے خاندان کے ساتھ شہر میں منائی۔ دیوالی کے دوسرے دن رات کو وہ سب اپنی کوٹھی میں بیٹھے تھے۔ ہلکا ہلکا جاڑا تھا لیکن بالکل اندھیری تھی۔ آسمان پر چھوٹے چھوٹے مدھم تارے چمک رہے تھے۔ کوٹھی کے گیٹ پر کچھ آہٹ ہوئی۔ نوکر نے پاس جا کر دیکھا اور پوچھا، کون ہے؟ کون ہے؟ باہر سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی تیز تیز سانسیں لے رہا ہے۔ نوکر ڈر گیا، بھاگ کر اندر آیا، ہانپتے ہوئے بولا، باہر کوئی ہے، آواز کا جواب نہیں دے رہا۔ سب کے چہروں پر ہلکا ہلکا ہراس پھیل گیا۔ اودل سنگھ اپنے دونوں بیٹوں، بندوقوں اور ٹارچوں کے ساتھ گیٹ پر آئے۔ بندوق کندھے پر رکھ کر گیٹ کھلوایا۔ اندھیرے میں کوئی تیز تیز سانسیں لے رہا تھا۔ ٹارچ جلائی۔ گھنے اندھیرے میں ٹارچ کی مریل روشنی کا دائرہ اس پر پڑا جس کا رنگ سیاہ تھا اور جس کے سینگ موٹے تھے۔ ارے! سب کو بے حد حیرت ہوئی۔ ٹھاکر اودل سنگھ کسی سوچ میں پڑ گئے۔ نیل کو شہر کا رستہ تو بتایا ہی نہیں گیا تھا، یہ اپنے آپ کیسے آ گیا؟ پھر بھی انہیں دل ہی دل میں بہت خوشی محسوس ہوئی، جیسے نیلے کا یہ کارنامہ ان کی ذاتی کارکردگی ہو۔ اس کا اس طرح آنا ٹھیک نہیں ہے، پرتاپ بولا۔ شہر میں نقصان کرے گا تو مشکل ہو جائے گی۔ کوئی بات نہیں، اسے سمجھا دیں گے۔ اودل سنگھ خوشی سے بولے۔ اونکار نے بھی نیلے کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ رات بھر نیلا لون کے پھول کھوندتا رہا اور منی پلانٹ کی بیلیں کھاتا رہا۔ صبح سب سے پہلے مالی نے یہ نقشہ دیکھا اور زور زور سے نیلے کو گالیاں دینے لگا۔ اودل سنگھ آنکھیں ملتے باہر آئے اور پھولوں اور بیلوں کا حشر اور مالی کو غصے میں دیکھ کر ہنسنے لگے۔ اونکار بھی ان کے پیچھے کھڑا ہنس رہا تھا۔ بڑکی کے واقعے کے بعد وہ باپ کی زیادہ چمچہ گیری کرنے لگا تھا۔ بڑی مشکل سے نیلا قصبے لایا گیا اور پھر قصبے سے دیہات پہنچایا گیا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے جب یہ واقعہ سنا تو انہوں نے بتایا، جب پراکرتی کے خلاف کھان پان ہوتا ہے تو بھیجے کی آکرتی بگڑ جاتی ہے اور کچھ ایسی بھی شکتیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو جانور میں پیدائشی طور پر نہیں ہوتی۔ معلوم نہیں یہ بات کہاں تک صحیح تھی، لیکن اتنا ضرور تھا کہ نیلے سے اب مویشی بھی ڈرنے لگے تھے۔ سانی کھاتے بیل اسے دیکھ کر رسیاں توڑانے لگتے اور تھان پر بندھے گھوڑے اسے پاس آتا دیکھ کر بجائے اس کے کہ اگلے پیر اٹھا کر حملہ کریں، پچھلے پیر اٹھا اٹھا کر کودنے لگتے۔ گھڑی کے سامنے بندھے کمہار کے گدھے تو اسے دیکھتے ہی ایک دوسرے کے پیٹ کے نیچے گھسنے لگتے۔ وہ ان سب سے بے نیاز اینڈتا بررتا اپنے راستے چلتا رہتا۔ اپنے راستے چلنے سے مراد یہ کہ پڑوس کے گھروں میں گھس کر برتن بھانڈے توڑتا، پاٹھ شالہ میں جا کر ہیڈ ماسٹر صاحب کی کرسی الٹ دیتا اور ننھے ننھے بچوں کو سینگوں سے ریلتا دھکیلتا رہتا۔ وہ اب تک 8 بچوں کو زخمی کر چکا تھا۔ ٹھاکر نے ان بچوں کے والدین کو بھری پنچایت میں سمجھایا کہ یہی 8 بچے نیلے کو پتھر مار مار کر پریشان کرتے ہیں، ورنہ 150 بچوں میں وہ صرف انہی 8 کو کیوں پسند کرتا۔ باقی بچوں کے والدین نے اپنے اپنے نیک بچوں کا خیال کر کے اطمینان کی سانس لی اور ان 8 بچوں کے والدین کو دیر تک سمجھاتے رہے کہ بے زبان پشو کو چھیڑنا کتنی بری بات ہے۔
نیلے نے ایک دن صبح ہی صبح ہرا چارہ کھا کر سرسوں کا تیل پیا۔ ٹھاکر نے آج اسے مونگ پھلی کے دانے بھی 2 مٹھی بھر کے کھلائے۔ نیلا اچھلتا ہوا گڑھی کے دروازے کے باہر گیا۔ تھوڑی دیر بعد شور اٹھا کہ نیلے نے کھیتوں میں گیہوں کی نرائی کرتی بھیکو کی جوان بہو کی آنتیں ایک ہی ٹکر میں باہر نکال دی ہیں۔ ٹھاکر جیپ میں بھیکو کی بہو کو ڈال کر فوراً شہر کے اسپتال پہنچے۔ آپریشن کرا کے 2 ہفتے بعد گاؤں لائے تو گاؤں والوں نے تیسرے دن پنچایت کا نیوتا دیا۔ اودل سنگھ بھی پنچایت میں موجود تھے۔ پچھلے 2 دن وہ گاؤں کے واحد مندر کے پجاری کے پاس رات کو دیر تک بیٹھے رہے تھے۔ پنچایت میں پنچوں کے پاس ٹھاکر بھی کرسی پر جمے بیٹھے رہے، لیکن انہوں نے سر جھکا رکھا تھا۔ بھیکو کے لونڈے نے بڑی تیز آواز میں نیلے کی شکایت کی تھی اور پنچوں سے کہا تھا کہ اسے جنگل میں چھوڑنے کا ترنت پربندھ کیا جائے۔ اودل سنگھ کچھ دنوں سے محسوس کر رہے تھے کہ کچھ برادریاں ان سے خاص طور پر بہت جلنے لگی ہیں۔ بھیکو کی برادری بھی انہی میں سے تھی، لیکن اس وقت وہ چپ رہے۔ مندر کے پجاری بھی آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر پنچوں نے اور کئی لوگوں نے کھڑے ہو کے ڈنڈوت کی اور پجاری جی کو برگد کے گھیرے میں بڑے مونڈے پر بٹھایا۔ سرپنچ ادھیکاری لال کو اودل سنگھ ہی نے سرپنچ بنوایا تھا۔ وہ اس وقت بڑے ششو پنج میں تھا۔ فیصلہ کرنے سے پہلے اس نے پنچوں سے کچھ مشورہ کیا، پھر تھوڑی شرمندگی اور کھسیاہٹ کے ساتھ اس نے اودل سنگھ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، نمبردار، آپ تو جانتے ہی ہیں ہم سب لوگ آپ کے جانور سے کتنا پیار کرتے ہیں، پر اب اس کا کچھ پربندھ کرنا آپ بھی ضروری سمجھتے ہوں گے، کیونکہ پچھلے مہینے اس نے اسکول کے 8 بچے زخمی کیے اور بھیکو کی بہو کا پیٹ پھاڑ دیا۔ آپ اس بارے میں کیا وچار رکھتے ہیں؟ وہ اگہن کا آسمان تھا، اور اگہن کا آسمان نیلا ہوتا ہے۔ وہ ایسا موسم تھا کہ جاڑا تیز ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے اس موسم میں جاڑا تیز ہونا شروع ہو گیا تھا۔ سب بڑے برگد کے نیچے بیٹھے تھے، کیونکہ اتنی بڑی پنچایت کے لیے گھر چھوٹا پڑتا تھا۔ برگد پر بہت سے پرندے بیٹھے تھے اور بہت شور مچا رہے تھے، کیونکہ پرندے برگد پر بہت شور مچاتے ہیں۔ ٹھاکر خاموش تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ کبھی کبھی خاموش رہنا بولنے سے زیادہ چیختا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ وہ سر جھکائے بیٹھے تھے، کیونکہ اس پوز کے بھی کچھ فائدے ہیں۔ اس وقت اچانک پنجوں نے بولنا بند کر دیا۔ سارے میں سناٹا چھا گیا۔ جب اودل سنگھ نے محسوس کر لیا کہ اب سناٹا اتنا گہرا ہو گیا ہے کہ ایک دھیما سا بول بھی اسے کتر کے پھینک دے گا، تو انہوں نے مضبوط اور دکھی لہجے میں فیصلہ کن انداز میں کہا، میں تو صرف پشو کی سیوا کرنا اپنا دھرم سمجھتا تھا، پر آپ لوگ اگر آدیش دو تو میں اسے ابھی گولی مار دوں۔ وہ رک کر بڑے زور سے چلائے، رام دین، بندوق اٹھا کر لا، ایل جی کے 4 کارتوس بھی۔ پوری پنچایت کانپ اٹھی۔ پنچوں کے سر اپنی گود میں چلے گئے۔ اس سے پہلے کہ سناٹا پھر چھا جائے، ایک کڑکدار آواز ابھری، کیا بکتا ہے مورکھ؟ گو بد کا شراپ گاؤں پر ڈالے گا؟ یہ پجاری کی آواز تھی۔ انہوں نے سمرتیوں سے ثابت کیا کہ نیلا بھی دراصل گو ماتا کے خاندان کا جانور ہے۔ اس کی ٹانگیں، اس کے کھر، اس کے سینگ سب ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے گائے کے۔ انہوں نے بتایا کہ اگر گو بد ہوا تو گاؤں میں پہلے تو ہیضے کی وبا آئے گی، جو خاص طور سے گود کے بچوں کو چن چن کر لے جائے گی۔ ماؤں نے ننھے ننھے بچوں کو سینے سے لپٹا لیا۔ پھر تیز موسلادھار بارش ہوگی اور کھیتوں کے پودے جڑ سمیت نکل کر اسی سیلاب میں بہہ جائیں گے۔ مردوں نے اچک اچک کر اپنے اپنے کھیتوں کی اور دیکھا۔ پھر آندھیاں آئیں گی اور درخت
یعنی برگد جیسے بڑے بڑے ورکش بھی اپنی جٹائیں سمیٹ کر دھرتی سے نکل کر زمین پر بچھ جائیں گے۔ پوری پنچایت نے سہمے سہمے انداز سے برگد کے درخت کی طرف دیکھا۔ پھر رات کو بے تال آئیں گے اور گو بدھ کر آنے والوں کے گلے میں دانت گاڑ کر سارا رکت پی جائیں گے۔ پوری پنچایت نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیر کر ہاتھوں کو دیکھا۔ خون کا نشان نہ دیکھ کر اطمینان کی سانس لی۔ اب بولو، کون کرائے گا گو بدھ؟ اودل سنگھ، آخر تو سارے گاؤں پر یہ آفت کیوں ڈالنا چاہتا ہے؟ بول۔ نمبردار اودل سنگھ نے ہاتھ جوڑ کر بنتی کی۔ مہاراج، میں پنچوں کے آدیش کا سیوک ہوں، میں گاؤں بھر کی بات سے الگ نہیں جا سکتا۔ مہاراج، جو اب تک مجمع پڑھ چکے تھے، چیخ کر بولے، گاؤں میں کون ہے جو نیلے کو مارنے کی بات کہہ رہا ہے؟ سناٹا چھا گیا۔ مارنے کی بات نہیں مہاراج جی، ہم کہتے ہیں کہ اسے جنگل میں چھوڑ دیا جائے۔ بھیکو کا لونڈا کھڑا ہو کر کنمنایا۔ جنگل میں چھوڑ دیا جائے؟ یہاں جنگل کہاں ہے؟ میدان ہی میدان ہے۔ اگر کسی مسلے نے پلے پلائے نیلے کو گولی مار دی تو بدھ کی ذمہ داری گاؤں پر سے ہٹ جائے گی کیا؟ بولو، جواب دو۔ ٹھاکر اودل سنگھ سر جھکائے حساب لگاتے رہے کہ پجاری جی نہ صرف یہ کہ مشورے کے مطابق خیالات دہرا رہے ہیں، بلکہ تقریباً انہی الفاظ میں جن کی ریہرسل پچھلی 2 راتوں سے ہو رہی تھی۔ میدان میں کتنے جنگلی نیلے بھاگتے رہتے ہیں، کبھی اس کھیت میں، کبھی اس کھیت میں، کبھی اس کا گیہوں چھکا، کبھی اس کی ارہر پر منہ مارا۔ ان میں سے کسی کو تم نے مارا؟ جواب دو۔ للکار تو دیتے ہیں، بھگا تو دیتے ہیں۔ بھیکو کا لونڈا آسانی سے ہار نہیں مان رہا تھا، حالانکہ زور ٹوٹ رہا تھا۔ تو اسے بھی للکار دیا کرو، یہ تو انسانوں میں پلا ہے، للکار فوراً سمجھ لے گا۔ نیلا گھڑی کے دروازے سے منہ نکالے پنچایت کا منظر دیکھ رہا تھا۔ پجاری نے اسے ایک نظر دیکھ کر رام لیلا والے انداز میں کہا، بے زبان پشو نے دور سے منشیوں کو دیکھا اور اپنے بارے میں ان کی زبان سے بدھ کی بات سن کر ایشور سے کہا کہ ہے بھگوان، میں کہاں آ پھنسا ہوں؟ ہے بھگوان، میں کہاں آ پھنسا ہوں؟ بھگوان، میں کہاں آ پھنسا ہوں؟ پوری پنچایت نے کھڑے ہو کر گھڑی کے دروازے سے سر نکالے نیلے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس بات کا پورا یقین کیا کہ نیلے نے ابھی ابھی آسمان کی طرف دیکھ کر ایشور سے یہی بات کہی ہے۔ سب کے من بھاری ہو گئے اور سر لٹک کر سینے پر آ گئے۔ اودل سنگھ نے دل ہی دل میں پجاری کو داد دی کہ یہ آخری ٹکڑا مشورے کے مطابق نہ ہونے کے باوجود بڑا اثردار تھا۔ پنچوں نے تھوڑی دیر بعد اپنا فیصلہ سنایا۔ سبھی لوگوں سے بنتی ہے کہ نیل گائیں کو کچھ نہ کچھ کھلاتے رہنا چاہیے، جب بھی وہ ان کے پاس سے گزرے تو اسے کچھ کھانے کو دے دیں۔ اگر وہ سینگ سامنے کر کے آئے تو اسے للکار کر ایک طرف ہٹ جائیں۔ گو بدھ کے بارے میں کوئی بات دھیان میں نہ لائے، اس سے شراب لگتا ہے۔ پنچایت جب چھٹی تو سبھی لوگ اودل سنگھ کے شکر گزار تھے، جنہوں نے آج نیلے کو گولی نہ مار کر سارا گاؤں مختلف آفتوں سے بچا لیا تھا۔ ٹھاکر سر جھکائے سب کا دھنیہ واد خاک ساری کے انداز میں قبول کرتے رہے۔ بھیکو کا لونڈا جب پنچایت سے اٹھا تو اس کا دل مطمئن نہیں تھا، مگر وہ بے بس تھا۔ اسے لگا جیسے اندر ہی اندر کوئی نم لکیر دماغ سے آنکھوں تک کھنچ گئی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھ کر اپنے گھر کی طرف چلا، جہاں اس کی بیوی پیٹ پر پٹیاں باندھے چارپائی پر پڑی کر رہ رہی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر گردن موڑ کر اسے دیکھنا چاہا تو پیٹ کے ٹانکوں میں بجلی سی دوڑ گئی۔ اس کا سر دھم سے چارپائی پر آ رہا اور وہ ہولے ہولے سسک سسک کر کانپنے لگی۔
مگر اس حالت میں بھی اس نے محسوس کیا کہ اس کے پتی کی چال سے ایسا لگ رہا ہے جیسے پنچایت سے واپسی پر خلیفہ حجام نے اس کے پتی کو کسی چھپر تلے گرا کر بدیہا کر دیا ہو۔